براہ راست آپ کو دکھائیں گے اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے. ان کے ساتھ موجود ہیں چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم. کافی ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا، تو اس سلسلے میں ہم آپ کو اب ایک سیریز آف آر اکمپلشمنٹس بتائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کی وساطت سے ہم عوام کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کچھ کر رہی ہے لوگوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور اس کے جو بڑے بڑے اس کے نکات تھے اس پہ انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا تھا. ہاؤسنگ کا مسئلہ آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ گھر افورڈ نہیں کر سکتے. حکومت نے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ کووڈ ہو یا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو، پرائم منسٹر صاحب کا جو بنیادی محور ہوتا ہے ان کی سوچ کا وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو کہ معاشی طور پہ ایک کمزور طبقہ ہے، ان کو جس طرح کسی نہ کسی طرح سے ان کو فیکٹر ان کیا جائے، ان کو شامل کیا جائے. کنسٹرکشن انڈسٹری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے ریسیشن میں تھی. حکومت نے اپریل میں ایک پیکیج بھی دیا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس میں وہ اس طریقے سے متحرک نہیں ہو سکا. تو حکومت نے ابھی ایک ایسا پیکیج دیا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ملک کی تاریخ کا سب سے اہم اور ایک بڑا ہی اس جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اٹھانے کے لیے اور جتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں ان کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں، کہ ایسا پروجیکٹ کبھی آیا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری ملک کی اکانومی کو چلا سکتی ہے. یہ ایک وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملک کی اکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے کئی 40 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے متعلقہ ہیں. اس کے علاوہ اس سے جاب کریشن ہوتی ہے، اس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک خواب جو کہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ایک گھر کا مالک ہو یا اس کا اپنی چھت کے نیچے وہ سوئے اور اپنی فیملی کو ایک ایسی فیسلٹی دے جو کہ گھر کی صورت میں اس سے بڑی فیسلٹی ہو نہیں سکتی ہے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاص طور پہ کئی قسم کے مراحل ہوتے ہیں. پہلے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کلیئرنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، نقشہ جات ہوتے ہیں، اور کئی قسم کی وہ ہوتی ہیں فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پورا کرنی ہوتی ہیں. اب چونکہ حکومت بہت ہی سنجیدہ ہے اس پروگرام کے سکسیس کے لیے، تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس طرح ہم نے NCOC بنایا تھا جو کہ بڑی کامیابی سے اس نے کورونا کو ڈیل کیا. اسی طرح ایک نیشنل کنسٹرکشن کی کمپنی بھی بنائی گئی جس کی سربراہی جنرل حیدر صاحب کے پاس ہے، کہ ہر ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے راستے میں جو بھی آبسٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ حل کر سکے. اور اس سلسلے میں ہر لیول پہ میٹنگز ہوئیں. ملک کے جو جتنے بھی صوبے تھے ان کے چیف سیکرٹریز اور جو بھی متعلقہ وہ حکام ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے وہ APR ہو، یہ سب لوگ ان کو اکٹھا کر کے ایک مشاورت کے ذریعے ایک ایسا
پروگرام ترتیب دیا گیا جس سے کہ یہ کام بہت سہل ہو جائے گا. اس میں بہت زیادہ انسینٹیو بھی ہیں, چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہوں, چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہوں, یا وہ اس کی فائنینسنگ کی صورت میں ہوں. اب فائنینسنگ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے جس میں کہ بینکس عام طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنے لینڈنگ نہیں کرتے. اگر ہم دیگر ممالک کے ساتھ اگر اپنا موازنہ کریں تو ہمارا تقریباً صفر کے قریب ہے, 0.04% کے قریب ہے, جبکہ اور ممالک انڈیا میں 27% ہے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں وہ 90%, 95% تک بھی یہ فیسلٹی ہے. یعنی کہ گھر خریدنے کے لیے فائنینسنگ کا ذریعہ وہ بینکس ہوتے ہیں, اور بینکس اس وقت جو ہے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی جو ان کا جو لینڈنگ پورٹفولیو ہے, یعنی جو قرضہ جات وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں, اس کا 5% جو ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے, جو کہ تقریباً 390 ارب روپے 330 ارب روپے کے قریب بنتا ہے. اسی طرح حکومت نے 30 ارب کی سبسڈی بھی دی ہے, اور یہ سبسڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خریدیں گے اپنا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان, تو اس میں جو ہے ان کو ایک 3 لاکھ کے قریب ان کو چھوٹ ملے گی. یعنی اگر ایک گھر 5 مرلے کا وہ اگر 15 لاکھ کا ہے تو ان کو جو خریدار ہوگا اس کو 12 لاکھ روپے کی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی, جس کی وجہ سے اس کی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں, اس کی جو قسطیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کا کنسٹرکشن پیکیج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. ہماری درخواست ہے جتنے بھی بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اس کی جو ٹائم لمٹ ہے وہ بہت مختصر ہے. یعنی کہ 31 دسمبر تک آپ نے ان فیسلٹیز کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں, فیٹف ہو گیا اور اس قسم کے جو ادارے ہیں, تو ہمیں یہ کام فوراً کرنا ہے. دیکھیں حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, ساری ان آبسٹیکلز کو راستے سے ہٹانا جو کہ کسی بھی سیکٹر کے لیے کی ترقی کے لیے اس میں حائل ہوتی ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی اور اس پہ ہم تاکید کریں گے کہ جس نے بھی ان فیسلٹیز کا, ان انسینٹیوز کا فائدہ اٹھانا ہے, چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو, چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہو, ان ساری چیزوں کا فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو 31 دسمبر سے پہلے آپ اس کو شروع کریں. تو کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جاب کریشن کا. کنسٹرکشن انڈسٹری, ہم حکومت کا کام وہ نہیں ہے, گھر بنانا نہیں ہے, لیکن ہمارا جو حکومت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں, وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ تیار کریں جس سے کہ یہ کام آسان ہو اور اس ملک میں جو کنسٹرکشن ہاؤسنگ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ جو پہلا سٹیج ہے, اف آئی ایم کریکٹ, یہ تقریباً 1 لاکھ گھروں کا انیشل جو ہے تو وہ ہے ایک پروگرام ہے جی. تو اس میں آپ سے یہی وہ ہوگی کہ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. جتنے انویسٹرز ہیں وہ اگر اپنے جو بھی ان کی فائنینشیل وہ ہیں چیزیں ہیں اس کو بھی آرڈر میں لانا چاہتے ہیں, اس کو اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں, انویسٹ کریں اور جاب کریشن بھی کریں, ویلتھ کریشن بھی کریں. اور ایک بڑا ہی نوبل کاز ہے جس میں کہ آپ نہ صرف عام لوگ گھر بنا سکتے ہیں, ان کو بھی یہ فیسلٹیز حاصل ہیں, لیکن خاص طور پہ وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے, تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے. تو جو اسٹیٹ بینک ہے, FBR ہے, یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے. کچھ چیزیں ہیں جس پہ کہ بس فائنل ٹچز رہتے ہیں, لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے فوراً کرنا ہے.
اور اس کو ہم نے بڑے ہی ایک آرگنائز طریقے سے، جس میں کہ ظاہر جنرل حیدر صاحب اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو بھی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، فائنل ڈیٹیلز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تو اوور ٹو جنرل حیدر. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے جس طرح بتایا، گورنمنٹ کا جو ویژن ہے انہوں نے اس کو کلیئر کیا. آواز آ رہی ہے؟ حکومت بڑے پیمانے پہ ہاؤسنگ کریٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی ویژن ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، لارج اسکیل کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو، اور اس کی وجوہات آپ کو منسٹر صاحب نے بتا دی. اس سے بہت سی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا، جاب کریشن ہوگی، اکانومی کو فائدہ ہوگا. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا ایک کمپریہنسو پلاننگ ہونی تھی، اور رستے میں جو مشکلات آنی ہیں اور جو اینٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ آگے آئیں گی، ان کا حل تلاش کرنا تھا. 3 بڑی چیزوں کی میں بات کروں گا. لوگوں کو مشکلات تھیں، بلڈرز ڈیولپرز کو بھی، اور عام لوگوں کو جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں. ٹیکس کے ایشوز تھے، سیریس ٹیکس کے ایشوز تھے. ہیوی ٹیکسیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے بھی. فائنینسنگ اویلیبلٹی، فائنانس، لوگ آپ کو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ بینکس ریلکٹنٹ تھے. بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فائنانس نہیں کیے جا رہے تھے پروجیکٹس. اور پھر اپروولس رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل تھی. تو اپریل میں جو انسینٹیو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکیج دیا گیا، اس میں ٹیکس کے ایشوز کو ریزالو کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. میں اس میں 2-3 چیزیں دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو فکس ٹیکس رجیم گورنمنٹ لے کر آئی، اور اس فکس ٹیکس رجیم میں جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ تھے، کنسٹرکشن پہ بھی تقریباً 29% اور 30% کے آس پاس، وہاں سے اس کو بہت کم کیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم میں ٹیکسز کو. یہ پر اسکوائر فٹ آف کنسٹرکشن اینڈ پر اسکوائر یارڈ آف لینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان فکس ٹیکسز میں بھی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو گورنمنٹ کا پرائرٹی سیکٹر ہے، جس کو گورنمنٹ پرائرٹی دینا چاہتی ہے کہ عام لوگوں کو یا لو انکم، کم آمدنی والے لوگوں کو گھر مہیا ہو، اس کے لیے اس میں سے بھی 90% ٹیکس کم کر دیا گیا، جو فکس ٹیکس رجیم میں آپ کو ٹیکس چارج ہونا تھا. اب اس سب کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس ان ایکسپلینڈ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کا بھی ایک ذریعہ مہیا کیا گیا، اور وہ سیکشن 111 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اس سے ایگزمپشن دی گئی. 31 دسمبر تک یہ سہولت ہے، 31 دسمبر 2020. اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں مراد شامل تھیں. اس میں پروونشل ٹیکسز، ٹرانسفر رجسٹریشن آف پراپرٹی، اس کو کم کیا گیا. اگر کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور ایک سرٹن سائز کا گھر ہے، 4000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ، اس تک، اور اس کو ٹیکس میں مزید ایک طرح سے جس کو ہم کیپٹل گینز ٹیکس کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا. اب 2 ایشوز ایسے تھے کہ جن کے اوپر کام جاری تھا. ایک فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کہ بینک سے فائنینسز کیسے مہیا ہوں، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت مارکیٹ میں ہے، اس کا بھی ایک ایشو تھا. اب اس وقت ایک کم آمدنی والا شخص اگر گھر بنائے اور اس کے لیے وہ مارٹگیج بھی لے، تو 11% 12% پہ مارٹگیج لینا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے جو اب پیکج دیا گیا ہے، جس میں نہ صرف بینک کے فائنینسنگ کی بات کی منسٹر صاحب نے، 5% اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا تمام بینکس، جس کو انہوں نے آپ کو بتایا بھی 330 ارب روپے بنتا ہے، جو بہت ایک بڑا اماؤنٹ ہے، جو اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں. جو لوگ آ کے، اس میں صرف بلڈرز ڈیولپرز نہیں ہیں، جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں.
لیکن جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک خاص طبقے تک وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے 5 مرلے گھر تک 5%، یہ ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے انٹرسٹ ریٹ میں، ان کو مارگیج مہیا ہوگی 5% پہ، اور یہ آسان شرائط پہ اور آسان قسط، اور اس کے طریقہ کار بھی آسان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایکچولی اویلیبل ہو سکے۔ اسی طرح 10 مرلے تک کا جو گھر بنائے گا یا 10 مرلے کا گھر جو خریدے گا اس میں 7%، اگر اس کو مارگیج کرواتا ہے تو 7% انٹرسٹ ریٹ، اگین اس میں سبسڈی بلٹ ان کی گئی ہے۔ اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو اسلامی یا شریعہ کمپلائنٹ ماڈل اویلیبل ہے، تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ ماڈل، یہ آپشن اویلیبل ہوگا اور میجورٹی اس میں یہ شریعہ کمپلائنٹ ماڈل میں ہی آئیں گے، مشارکہ ماڈل ہے اس کے اندر یہ فائنینسنگ ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت اہم ہے اور وہ ہے اپروولز رجیم۔ آپ سارے لوگ جو اس سیکٹر سے تھوڑا واقف ہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا تھا اپروولز لینے میں، اور بہت سی قباحتیں تھیں، اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہ صرف ٹائم لیتی تھیں بٹ جو پروسیس تھا وہ بہت کمبرسم تھا۔ اس کو آسان بنانا، اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہت عرصے سے جاری تھی، لیکن اب ایک نئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کی پہلی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی، اور وہ خود اس پروسیس کو اسٹیئر بھی کر رہے ہیں، ویکلی وہ اس کی میٹنگز بھی لیں گے۔ یہ ایک ایسی باڈی ہے، ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جو جتنے مسائل ہیں اپروولز ریلیٹڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، جتنی ان کی شکایات ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے یہ ایک فورم بنایا گیا ہے۔ اب جتنے اپروولز ہیں وہ بہت جلدی اپروولز ہوا کریں گے، بلڈنگ پرمٹس ہوں یا لینڈ کنورژن یا ہاؤسنگ سوسائٹیز، جو جس فارم میں بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو ٹائملی پروسیس کیا جائے گا۔ اور ایک اور جو اس میں مسئلہ تھا کہ لوگوں کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانے کے لیے 1 ونڈو ڈیجیٹل پورٹلز لائے جا رہے ہیں، پنجاب نے انٹروڈیوس کرا دیا، کے پی میں، سندھ میں، سب جگہ پہ اس پہ کام کافی حد تک ہو گیا ہے، اور یہ ساری اپروولز رجیم اس کے تھرو ورک کرے گی، ایک پورٹل کے تھرو ورک کرے گی، یعنی کہ لوگوں کو مختلف دفتروں میں خود جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جس کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ اور بھی اس میں مشکلات تھیں جب لوگ دفتروں میں جاتے تھے۔ تو یہ ایک بالکل سمپلیفائڈ اپروولز رجیم ہے جس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ پورے ملک میں کافی حد تک اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مارکیٹ کو انیبل کر دیا جائے۔ جو منسٹر صاحب نے بات کی، گورنمنٹ نے خود تو گھر ظاہر ہے بنانے ہیں، ہماری اتھارٹی نے بھی بنانے ہیں، نیفٹا نے بنانے ہیں، پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز گھر بنائیں گی سستے گھر، اور اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی سب، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ گورنمنٹ صرف ہاؤس پرووائڈر نہیں، مارکیٹ انیبلر کے طور پہ یہ ساری اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں جو کہ بہت ضروری تھی۔ اب جو منسٹر صاحب نے بات کی کہ 1 لاکھ پہلے جو گھر بنیں گے، پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز، نیفڈا یعنی ہماری ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی، لاسٹ کوئنٹل انکم گروپ کا جو سب سے کم آمدنی والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جن کو 3 لاکھ روپے کاسٹ میں بھی سبسڈی دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا میجر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ گھر کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، تو جب اس کا مارگیج کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو جتنی قسطیں ماہوار اس کو دینی ہوتی ہیں بینیفیشری کو، اس کو ایک لمٹ میں لے کر آنا تھا، تاکہ ایک جو انتہائی کم آمدنی والا شخص ہے وہ اس کو میٹ کر سکے اس ریکوائرمنٹ کو۔ اس کے لیے 3 لاکھ روپے کاسٹ سبسڈی، یعنی کہ وہ جو ڈاؤن پیمنٹ خود اپنی دے گا گھر کے لیے، تو اگر وہ 2 لاکھ روپے قسطوں میں دے رہا ہے ڈاؤن پیمنٹ، تو 3 لاکھ روپے گورنمنٹ اس میں ڈالے گی تاکہ قیمت اس کی 15 لاکھ کے آس پاس آ جائے گی۔ میں مثال کی طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ اگر 20 لاکھ ہے، 22 لاکھ ہے، 18 لاکھ، جتنی بھی قیمت ہوگی اس گھر کی، تو اس سے اس کی مارگیج بہت آسان ہو جائے گی۔ تو یہ 1 لاکھ گھروں کی فیسلٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو نادرا میں رجسٹر کیے گئے، اور مزید اگر ضرورت ہوگی دوبارہ رجسٹریشن کی جائے گی،
ان کو مختلف فلٹر سے اسیس کرنے کے لیے کہ یہ اس انکم گروپ کے اندر ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی گئی ہے. تو مقصد سارا یہ ہے کہ مارکیٹ کے لیے بھی ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی جائے کہ لوگ خود آگے آئیں اور آ کے گھر بنانا. لارج اسکیل کنسٹرکشن ملک میں شروع ہو، جو ہمیں امید ہے کہ شروع ہونی چاہیے ابھی. اور اس میں ہاؤسنگ ظاہر پرائرٹی ہے، اور اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ پرائرٹی ہے. آخر میں وہی جو منسٹر صاحب نے بات کی اس کو ریپیٹ ہوگا کہ یہ اس میں سے کچھ سہولیات جو پہلے بھی جا چکی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، فکس ٹیکس رجیم، ایگزیمپشن سیکشن 111 سے، یہ 31 دسمبر تک ہے. تو یہ موقع ہے، یہ اپرچونٹی ہے کہ اس ٹائم پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. تمام لوگ جو بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، جو لوگ اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، کچھ سہولیات اس کے بعد بھی رہیں گی. جو فائنینسنگ کی میں نے بات کی ہے وہ اس کے بعد بھی اویلیبل ہوگی. لیکن اگر اس کا پورے طور پہ فائدہ اٹھانا ہے، اور جو کہ بہت ضروری ہے کہ جلدی اس کا فائدہ اٹھایا جائے، تو یہ ٹائم ہے ابھی کہ اس ایکٹیویٹی کو شروع کیا جائے. شکریہ. جی شکریہ. چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور کہا کہ کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی فراہمی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور ملک میں سستے مکانوں کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے اور ملک کی تاریخ کا بہترین پیکج دیا ہے. اور مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور 40 دیگر بڑے شعبے اس سے جڑے ہیں. اور مزید یہ کہا گیا کہ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ مکان تعمیر کیے جائیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے یہ میڈیا بریفنگ دی جا رہی تھی. اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی ایک ہی کمپنی ہوگی، جیسے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو کسی ایک کمپنی یا ایک چائنیز فرم نے ہی کنسٹرکٹر کو ملا ٹینڈر یا جو پروجیکٹ تھا، یا اور ملٹیپل اس میں کنسٹرکشن کمپنیز ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے، جو آپ نے کہا کہ جو ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اویلیبلٹی آف لینڈ اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جس علاقوں میں یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے صرف ایک ہی شہر یا ایک خاص علاقے کا، اور نہ ہی یہ ریسٹرکٹڈ ہے ایک کمپنی کو یا 2 کمپنیز کے. یہ اس میں تو ہم اپیل کر رہے ہیں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں کہ وہ آگے آئیں اور وہ اس پروجیکٹس کو وہ کریں. تو اس میں صرف یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جو کسی ایک جگہ پہ ہوگا اور کسی ایک ہی کمپنی کو ملے گا. نہیں، یہ تو پشاور سے لے کر بلوچستان، سندھ، ہر جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ جو کہ اس رجیم کے تحت 31 دسمبر سے پہلے جو بھی، چاہے اس میں آپ کا ذاتی گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا جو اپنا گھر بنے گا 500 گز تک کا، اس کے لیے بھی یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہ کسی ایک خاص علاقے یا ایک خاص اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ پوری ملک کے لیے اور پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو بھی پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ آ کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی یہ بالکل جیسا صاحب نے بتایا، یہ بیسیکلی سب نیڈ بیسڈ ہے. جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے گھروں کی پلاننگ کی جائے گی شہروں میں. بڑے شہروں کی جو آپ نے بات کی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور کنجیشن بھی زیادہ ہے. لیکن اس میں صرف نئے گھر بنانا شامل نہیں ہے. اس میں جس کو ہم اربن ری جنریشن یا اربن رینیول کہتے ہیں، بہت سی کچی آبادی ہے، اور جو گھر ہیں وہاں پہ جن حالات میں لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ سب نے دیکھے ہوں گے. اربن ری جنریشن اس پروگرام کا حصہ ہے. وہاں پہ ان کچی آبادیوں کے لیے نئے گھر بنانا انہی شہروں میں، اور ایسے گھر بنانا کہ جس میں آپ لینڈ کو کنزرو بھی کر سکیں اور ان لوگوں کو وہاں پہ شفٹ کیا جا سکے. جس کے لیے ایک انیشیٹو جو ابھی پہلی میٹنگ میں ہماری نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن کنسٹرکشن ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو ہوئی ہے، اربن ری جنریشن بھی شامل ہے. ماسٹر پلاننگ تمام بڑے شہروں کی نئے سرے سے کی جا رہی ہے، فریش ماسٹر پلاننگ کی جا رہی ہے. جو ایگزسٹنگ ہے ان کو بھی کچھ جگہوں پہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں اربن ری جنریشن ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا. تو کنسٹرکشن گھروں کی ساری جگہ، چھوٹے شہر بڑے شہر، ہر جگہ پہ ہوگی.
اور اس کی نیڈ کو اس کے حساب سے جو اسیس کیا جائے گا اس کے حساب سے کنسٹرکشن کی جائے گی. جج صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے آپ کا. پہلے آپ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے سپلا بھی رہے ہیں. صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب آپ ایک سویلین ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو فوج میں DHA بھی بڑے سکسیسفل جو ہاؤسنگ پروجیکٹس وہ چلاتے ہیں. کیا ان سے بھی کوئی کنسلٹ کر رہے ہیں؟ اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب ہیں وہ بھی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ چلا رہے ہیں. تو آپ نے دونوں سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو دونوں سے کوئی رابطے میں ہیں یا دونوں کو کر رہے ہیں؟ اور دوسرا DHA سے بھی آپ کا کچھ پرانا تجربہ ہے کہ اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ؟ جی بالکل. میں اپنی آخری اسائنمنٹ میں DHA کے ساتھ کنسرن تھا, آرمی ہاؤسنگ کے ساتھ بھی تھا. اس میں ہم ہر قسم کے ماڈلز کو اسٹڈی کیا. ہم نے نہ صرف DHA کے, پرائیویٹ سیکٹر کے تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اس پوری ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ پلاننگ میں شامل رہے ہیں. ہم ان کو کنسلٹ کرتے رہے. ان کی جتنی باڈیز ہیں, آباد فار انسٹنس, کراچی ریجن, لاہور, ان سب کو گائے بگائے ہم کنسلٹ کرتے رہے. یہ سارے ماڈلز ہمارے سامنے, لیکن یہ جو ماڈل جو ہم ایوالو کر رہے ہیں تھوڑا سا مختلف ہے. ہماری پرائیورٹی سب سے کم آمدنی والا طبقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر بلڈرز, ڈیولپرز, ان کا فوکس مڈل انکم گروپ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آسانی سے گھر بنا کے بیچ بھی دیتے ہیں. ان کو شاید اتنی مارگیج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, قسطوں پہ دے دیتے ہیں. اب اگر آپ 20 لاکھ روپے کا بھی گھر بنائیں گے, ایک بلڈر ڈیولپر, اس کی قسطیں 50,000 روپے مہینے کے حساب سے, یا 3 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ کی قسط, یا اس طرح کے ماڈل پہ آپ جائیں گے تو وہ افورڈ نہیں کر سکے گا. تو ہمارا چیلنج تھوڑا فرق تھا. ہمیں نہ صرف یہ گھر سستے بنانے ہیں, بلکہ ہم نے ایک آسانی مہیا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہے سرو کرنے کے لیے گھر کے لیے, کہ اس اماؤنٹ میں. اب اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی لو انکم گروپ کا یا کم آمدنی والا اپنے گھر کا کرایہ کتنا دیتا ہے. تو اگر ہم اس کے گھر کے کرائے کے برابر اس کی قسط کو لے کر آ جائیں گے تو پھر اس کو گھر کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ یہی اماؤنٹ قسط کے طور پہ دینا شروع کر دے گا. 20 لاکھ والے گھر بن رہے ہیں یہ اب اس کے بعد جو سارے انیشیٹو ہے وہ اب 20 لاکھ تو میں ایک ہائپوتھیٹیکل فگر بات کروں, ضروری نہیں ہے 20 لاکھ 22 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. 18 مختلف شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی ویلیو ویری کرتی ہے, کنسٹرکشن کاسٹ بھی ویری کرتی ہے, سائزز میں بھی تھوڑا سا فرق ہوگا. باٹم لائن یہ ہے کہ اس قیمت پہ اس کو لایا جائے اور اس مارگیج کو اس طرح اویلیبل کیا جائے کہ ایک سب سے کم آمدنی والا طبقہ سے تعلق رکھنے والا شخص اس کو افورڈ کر سکے. یہ باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی پرائرٹی نہیں ہوتی موسٹ کیسز, شاید کچھ بھی ہو, لیکن یہ ہمارا ماڈل تھوڑا زیادہ چیلنجنگ تھا ان سے. پر بہرحال اس میں ساروں لوگوں کی ہم نے انپٹ بھی لی ہے, ایڈوائس بھی لی ہے, اور سارے ماڈلس کو بھی دیکھا ہے. سوری, میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں. جو جنرل صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک ون ٹائم پروجیکٹ نہیں ہوگا. اس کا ظاہر ہے کہ جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ 31 اگست جو کہ 31 دسمبر تک ہے, جو کہ ہماری مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم نے یہ ٹائم لمٹ ہے جو ٹیکس کی جو مد میں اور سورس آف فنڈز کی مد میں ہمیں یہ ایک ریلیکسیشن ہے. لیکن اس کو اگر آپ اس کی جو دور رس نتائج ہیں وہ اس سے زیادہ اہم ہیں. وہ اس لیے کہ اس ملک میں گھروں کی اویلیبلٹی عام آدمی کے لیے, کم آمدنی والوں کے لیے, یا ایون مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن بنی ہے جس میں کہ یہ سارے جو نقشوں کی اپروول, پرمیشنز, گیس کنیکشن, بجلی کنیکشن, باقی جو بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کو بھی ایک سٹریم لائن ہونے کی ایک ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی. اینڈ دین وی ول بی سیٹ. ادھر فور کلوجر لاز سارے جو بینکوں کو ایک انسٹرکشن دے دی کہ جی آپ نے اپنے لون پورٹو فولیو کا, پرائیویٹ لون پورٹو فولیو کا X% 5% جو ہے تو آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی یہ انڈسٹری اس کو یہ ڈیولپ ہوگی تو اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور پاکستان میں یہ میرا خیال ہے یہ خواب کہ ہر ایک کو اپنا گھر مل سکے گا, وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. شبلی صاحب میرا سوال آپ سے آج کی پریس کانفرنس کے موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے.
नहीं हट के नहीं करें, किधर हैं? अच्छा, पोलियो की वजह से सर 50 बच्चे जो हैं वो दोबारा बर्थ वैक्सीन की वजह से पोलियो के शिकार हो गए हैं, जिनमें ज़्यादा बच्चों का ताल्लुक सिंध और कराची से बताया जा रहा है। तो क्या ऐसी वैक्सीन इम्पोर्ट करने वालों के खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? देखें जी, जहाँ तक पोलियो का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क में और हम इसमें काफ़ी इसमें हमने इम्प्रूवमेंट कर ली थी, लेकिन बदकिस्मती से जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो उसकी वजह से इसकी तरफ जो तवज्जो है उसमें कमी आई है, लेकिन जो कि नहीं आनी चाहिए। और ये चूँकि एक ऐसा अचानक हम पे, पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे ये एक ऐसा वायरस आया, तो इसमें ज़ाहिर है कि इसको थोड़ी सी बेतवज्जी का वो हुआ, शिकार हुआ ये। लेकिन हम सिंध हुकूमत से भी अपील करेंगे और जो पोलियो को की जो कंसर्न लोग हैं जो इसको डील कर रहे हैं, वो भी अभी अपना फोकस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उस पोलियो और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं उसकी तरफ मबजूल करेंगे। अलमास लकड़ी दुनिया जी, मेरा पहला सवाल तो श्री फराज साहब से और जनरल साहब से सवाल होगा। बिल्कुल फराज साहब, हाउसिंग सेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी इकॉनमी के लिए भी, आपकी इंडस्ट्री के लिए भी, और जो लोग बेघर हैं उनको घर मिलने चाहिए। लेकिन सर, अगर हम पब्लिक सेक्टर पे देखें तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, CDA का एक अलग डिपार्टमेंट है, नेशनल कंस्ट्रक्शन, मतलब ओवरलैपिंग जो है रोल्स असाइन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी बन गई, तो आप नहीं समझते कि क्या पिछले इदारों में से किसी एक का नाम तब्दील करके, जैसे पहले होता रहा है कि सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, रोल हो जाता है, तो आप भी वही कर लेते तो बेहतर था। दूसरे जनरल साहब से मेरा सवाल ये है कि 19 लाख दरखास्तें गालिबन आपके पास जमा होंगी, 1 लाख लोगों को आप पायलट में आप दे रहे हैं, तो ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपने क्या डेवलप किया है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के जो इश्यूज आएंगे उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? जी, इससे पहले कि जनरल साहब जवाब दें, मैं आपके सवाल का कि इतने इदारे मौजूद थे और क्या ज़रूरत पड़ी इसके नए इदारे बनाने की, तो पहली बात तो ये कि जिन इदारों का आपने नाम लिया उनका एक लिमिटेड मैंडेट है। ये जो अथॉरिटी है, ये जो नए प्लेटफॉर्म है, नई इंस्टीट्यूशन जो बनी है, इसका काम है पूरी हाउसिंग इंडस्ट्री को पूरे मुल्क में, इसका स्कोप जो है, तो जिस तरह के हमने कहा कि ये जो सारी जो जिसमें कि फाइनेंसिंग इन्वॉल्व होती है, आपकी जो घर बनाने की जो नक्शों से लेकर NOCs लेने की, ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें लोगों के साल सोसाइटीज़ उनको वो एक लैंड डेवलप करती हैं और फिर जो इजाज़त के जो प्रोसेसेस हैं वो इतने लंबे, इतने कम्बरसम, इतने तकलीफदेह होते हैं कि वो आखिर में जो है तो प्लॉट्स की सूरत में ही बिक जाते हैं। जबकि इस प्रोजेक्ट का मकसद और इस इदारे का मकसद होगा कि ये वो फैसिलिटेट, ये वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जिसमें कि हम इनकरेज ये नहीं कर रहे हैं कि जी आप लैंड डेवलप करें और उसको प्लॉटें करके तो बेच दें। हमारा मकसद है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाना, क्योंकि वही चीज़ है जो कि जॉब क्रिएशन भी करती है और वेल्थ क्रिएशन भी करती है। तो इसलिए इसमें कई चीज़ें हैं जो कि इस पर्टिकुलर वक्त के लिए बनी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अभी अपने गुफ्तगू में कहा कि इसका जो स्कोप है वो बड़ा फार रीचिंग है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बड़े फार रीचिंग है, क्योंकि आपके अंदर, आपके मुल्क में एक मॉर्गेज फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी और जो भी घर या फ्लैट खरीदना चाहेगा उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। और ये उससे ज़रा इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें हम इनकरेज कर रहे हैं, हर कोई कोहाट में है तो कराची में है, सिंध में है, पंजाब, बलूचिस्तान, किसी भी जगह पे है, वो अपना 500 गज का घर भी बनाता है, उसको भी ये फैसिलिटीज़ हैं। जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं उनको भी ये फैसिलिटीज़ हैं। सो हम इनकरेज करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन को, सिर्फ रियल स्टेट की डेवलपमेंट को नहीं, वो आती है उसी में, लेकिन सिर्फ प्लॉटिंग और इस तरह की चीज़ नहीं।
تو اس کی جو ہے نا جو کانسیکوینس ہے بڑے فار ریچنگ ہے، اور ہمیں یہ اس میں تعاون چاہیے. یہ بڑا کم شارٹ ایک ونڈو ہے، اس میں جلد سے جلد جو ہے نا لوگوں کو چاہیے، جو بھی ہمارے کنسٹرکشن میں انوالو لوگ ہیں یا جو ہمارے بھائی جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اس میں یہ جلدی کریں، کیونکہ یہ فیسلٹیز جو ہے تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا، جس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا جس طرح آپ نے خود کا، اور پوری جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے اس میں لوگوں کو گھر بھی مل جائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کی مشترکہ بریفنگ. کہا کہ سرمایہ کاری کی پالیسی 31 دسمبر تک ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور 31 دسمبر تک تعمیرات کے شعبے میں حصہ لینے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے.